مذہبی رواداری انسانیت کے تجربے کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنیا بھر میں منائی جانے والی تقریبات میں سے رمضان اور عید روحانی عکاسی، ہمدردی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روشن مثالوں کے طور پر نمایاں ہیں۔ جب ہم ان مقدس موقع کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا جوہر نہ صرف ذاتی عقیدے میں ہے بلکہ امن، احترام اور بھائی چارے کی اجتماعی کوشش میں بھی ہے۔ رمضان اسلامی خمری تقسیم کا نواں مہینہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کے مشاہدے میں فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا، کھانے پینے اور دنیاوی لذتوں سے پرہیز کرنا، عبادت، خیرات اور خود عکاسی کے کاموں میں بھی مشغول رہنا شامل ہے۔ برادری کی روح، ہمدردی اور دوسروں کے لیے احترام رمضان کی اخلاقیات کا مرکز پڑوسیوں کے حقوق کے احترام کا تصور ہے۔ مسلمانوں کی اس انسانی ہمدردی کے معاملے میں نہ صرف حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے پابند ہے۔ ان کے عقیدے یا پس منظر سے قطع نظر، اس میں دیر رات کی نماز کے دوران میانہ روی کو برقرار رکھنا، پڑوسیوں کے لیے کم سے کم خلل کو یقینی بنانا اور کھانے اور سامان بانٹنے کے ذریعے احسان کے کاموں کو بڑھانا شامل ہے۔ ان اصولوں کو مجسم کر کے افراد جامع کمیونٹیز کی تخلیق میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں جہاں باہمی احترام اور افہام و تفہیم پروان چڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم پڑوسی سے متعلق ایک قابل ذکر واقعہ پیش آیا جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی۔ اس مصیبت کا سامنا کرنے کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کو برقرار رکھا۔ تاہم ایک دن جب پڑوسی نے معمول کے مطابق کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے اور اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کی دشمنی کا جواب شفقت اور غیر سگالی کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص اور ہمدردی کو دیکھ کر پڑوسی بہت متاثر ہوئی اور اپنے اعمال پر غور کرنے لگی۔ یہ واقعہ مصیبت کے وقت بھی پیغمبر اسلام کے مثالی طرز عمل کی ایک طاقتور مثال ہے۔ ناراضگی کو برداشت کرنے یا بدلہ لینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی اور شفقت کے جواب دینے کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے نہ صرف پڑوسی کے تاثر کو تبدیل کیا بلکہ عقیدے یا پس منظر میں فرق سے قطع نظر دوسروں کے ساتھ احترام اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو بھی ظاہر کیا۔ بالآخر اس ملاقات نے پڑوسی کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بنی کیونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے احترام اور تعریف کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ یہ مہربانی کی تبدیلی کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے اور مشکلات کے باوجود ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ دوسروں تک پہنچنے کی اہمیت کی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے خوشی، تاہم خوشی سے بڑھ کر عید امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے اقدار کے ثبوت کے طور پر ایک گہری اہمیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ مسلمان عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ان پر فرض ہے کہ وہ مذکورہ بالا اصولوں کو برقرار رکھیں جو ان کے عقیدے کے مرکز میں ہیں۔ عید ثقافتی اور مذہبی اختلافات سے بالاتر ہو کر پڑوسیوں اور برادریوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مہربانی، ثقافت اور ہمدردی کے کاموں کے ذریعے افراد جامعیت اور باہمی احترام کی فضا کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے تانے بانے کو تقویت ملتی ہے۔ اس میں اجتماعی افطار اور عید کے اجتماعات کا اہتمام کرنا شامل ہے جہاں متنوع پس منظر کے لوگ اکٹھا ہو کر کھانا بانٹ سکتے ہیں، مبارکباد کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی روایت کو منا سکتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ انسانی ہمدردی کے کام کریں، جیسا کہ پڑوسیوں سے ملنا، گھر کے بنی ہوئی چیزیں بانٹنا یا مشکلات کا سامنا کرنے والوں کی مدد کرنا۔ جیسا کہ رمضان عید کی خوشی میں اختتام پذیر ہوتا ہے، آئیے ہم امن، احترام اور بھائی چارے کی ان اقدار کو اپنائیں جو ان مقدس موقع کی وضاحت کرتی ہے۔ سال بھر میں رمضان کی روح کو مجسم بنا کر اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ غیر سگالی کے اشارے فراہم کر کے ان کے عقیدوں سے قطع نظر ہم نئی شروعات میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں کہ یہ عید خوشی، اتحاد اور تمام افراد کے درمیان افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دینے کے عزم کی تجدید کا وقت ذریعہ بنے۔